السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پر نور ہو، ان کا چہرہ نورانی ہو اور ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہو، لوگ دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہو کہ کیا اللہ نے اس کو نورانیت بخشی ہے، کیا اللہ نے اس کو نورانی چہرہ دیا ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے چہرے پر رونق اور نور لانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ایک وظیفہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ اس پر مستقل طور پر مستقل طور پر اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتلاؤں گا کھانے کے لیے کہ جس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دعا سمجھتے ہیں اور دعا سنتے ہیں کہ کون سی دعا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ جو دعا ہے جب بھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا کریں تو اس وقت اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ کو یہ دعا نظر آ رہی ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، ٹھیک ہے۔ اور ہر نماز کے بعد میں اس دعا کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آپ کو درمیان میں یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہو گئی اور ایک یہ وظیفہ ہو گیا کہ جب بھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، بالکل۔ اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو یا نور یا نور یا نور 11 مرتبہ اول اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں اور پھر اپنے چہرے پر دم کر لیا کریں۔ یہ سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے 18ویں پارے میں سورۃ النور ہے، اس کی 35ویں نمبر کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ آپ کو اسکرین پر میں پوری آیت لکھ رہا ہوں، اس آیت کو آپ یاد کر لیجئے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس پوری آیت کو آپ یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھیے اور اسی طریقے سے جب آپ رات کو سوئے تو رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لیجئے اور وضو کرنے کے بعد آپ جب سو رہے ہو بستر پر 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیں اور درمیان میں آپ کو یہ آیت کریمہ 1 مرتبہ پڑھ کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری جو روحانی ہمارے اندر جو کینہ کپٹ یا اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے بالکل گندے ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے گا اور جس طریقے سے اندرونی اعتبار سے ہماری روحانیت بڑھے گی تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے چہروں پر آئے گا۔ اب دیکھیے، ہم جو ہے بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ چہرے پر چمک دھمک اور اسی طریقے سے نورانی چہرہ اور اس کے چہرے پر جو ہے گورا پن، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ اندرونی اعتبار سے باطن کے اعتبار سے کتنا ہی بدبخت ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی بخل یا کتنا ہی کینہ کپٹ رکھنے والا ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قدرتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ حسن و جمال یہ انسان کا ایک تو ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے اور دوسرا باطنی اعتبار سے کہ ہمارا دل صاف ہو، دل پاک ہو، دل کا تزکیہ ہو، اللہ کا ذکر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو، تو ہم اندرونی اعتبار سے اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اندرونی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھیں۔ تو اندر جب ہمارا دل پاک ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی
اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر جب ہم عمل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے اندر کی جو نورانیت ہے وہ چہرے پر آئے گی، اور جب چہرے پر نورانیت آئے گی تو اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر ایک رعب اور دبدبہ بھی ہوگا اور لوگ ہم سے متاثر بھی ہوں گے۔ اب چاہے ایک انسان کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اندرونی اعتبار سے اگر روحانیت میں مضبوط ہے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں بالکل غرق ہے، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس شخص کے چہرے پر بھی رعب اور دبدبہ ہوگا، لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لوگ اس کے کالے پن کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جو ہے لوگوں کو اس کے چہرے پر ایک نورانیت محسوس ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جو لوگ ظاہری اعتبار سے کالے ہوتے ہیں، جن کا رنگ جو ہے کالا پن ہوتا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق ہوتے، تو اسی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے، بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی نورانیت کو پہچان لیتے ہیں، وہ ان کے چہرے کے نور کو پہچان لیتے ہیں کہ ان کے چہرے پر جو نور ہے وہ کس کا نور ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے نور چہرے پر ہوتا ہے، اس کو گورا پن کہیے یا حسن کہیے یا جمال کہہ لیجئے، اور ایک اندرونی اعتبار سے جو حسن و جمال ہوتا ہے، جو دل کا تزکیہ، دل کی پاکی، دل کی صفائی ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ اندرونی ہے، اندر کے دل کو بنائیں تو انشاءاللہ چہرہ بھی ہمارا نورانی ہوگا۔ یہ باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اخیر میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ روزانہ دودھ کے ساتھ میں انجیر کا استعمال کریں گے، انجیر کھائیں گے، روزانہ رات میں 1 یا 2 انجیر بھگو کر کے رکھ دیا کریں اور صبح میں دودھ اور انجیر کو کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پر جو ہے نکھار آئے گا، آپ کے چہرے پر جو کیلے، مہاسے، دانے اور اسی طریقے سے دھبے یا آپ کا چہرہ جو ہے بگڑ چکا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے چہرے سے ختم ہو جاوے گی۔ اور اسی پر میں نے 2-3 ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ان کو بھی جا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ ہم اپنے چہرے کو نورانی کیسے بنائیں، ہم اپنے چہرے کو بارونق کیسے بنائیں۔ تو 2 آیتیں کریم میں نے آپ کو 2 دعائیں بتلائی ہیں۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ ایک دعا ہے، جب بھی آپ آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے 18ویں پارے میں سورۃ النور 35ویں نمبر کی جو آیت ہے، اس آیت کو آپ پڑھنے کا اہتمام بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات میں سونے سے پہلے پڑھیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو اللہ رب العزت آپ کے چہرے پر نورانیت پیدا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز میں نے آپ کو سمجھائی کہ بھئی یہ جو حسن و جمال ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ہوتا ہے، تو کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر کی روحانیت کو بنانا ہے، اندر کا نور پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اندر کا نور پیدا کریں گے تو وہ ہمارے چہرے پر نکھر کر کے آئے گا اور اسی کے ذریعے سے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارے دل میں جب اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر پوری دنیا کے دلوں میں ہمارا خوف اور ڈر بھی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو بتلائی کہ بھئی آپ روزانہ انجیر کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ بھگو کر کے، انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نکھار آ جاوے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آ جاوے اور وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔